والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصين لوجهك الكريم. عزیز طالبات اور قابل قدر سامعات، نجاست، اس کے احکام، اس کے اقسام اور اس کے طہارت کا طریقہ، ان تمام چیزوں کے تعلق سے گزشتہ دروس میں ہم گزشتہ کئی دنوں سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آج نجاست کی ایک قسم شراب کے تعلق سے پڑھیں گے۔ یہ تھوڑا سا اختلافی مسئلہ ہے، آپ بغور آج کے درس کو سماعت فرمائیں۔ اگر جب تک آپ غور سے سماعت نہیں فرمائیں گے، نہیں سنیں گے، تو یہ فقہی جو مسئلہ ہے اس کے سمجھنے میں آپ کو دشواری اور پریشانی ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا آئیے سب سے پہلے عبارت کی خواندگی کرتے ہیں، عبارت کو پڑھتے ہیں۔ شراب، جمہور علماء کے نزدیک شراب نجس ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر طرح کی بہنے والی نشیلی چیز نجس ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں شراب کو رجس کہا ہے، اور رجس کا معنی ہوتا ہے نجاست، جس سے بچنا ضروری ہے، اور وہ چیز جس سے مطلقاً بچنے کا حکم دیا جائے وہ چھونے اور پینے وغیرہ سب کو عام ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ اسی طرح آپ نے اسے انڈیلنے کا حکم دیا ہے۔ چلیے آگے کیجئے جی۔ اور شراب پر لعنت بھیجی ہے، مذکورہ چیزیں شراب کے نجس ہونے کی دلیل ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے مسئلہ سمجھیے، یہاں پر اوپر کر لیجئے۔ اب سب سے پہلے اس مسئلے کو آپ کو سمجھنا ہے۔ یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا شراب نشہ اور بہنے والی، یہ نشہ آور ہے اور لیکوڈ فارم میں ہے، مائع ہے، بہنے والی ہے۔ کیا شراب نجس العین یعنی بذات خود ناپاک ہے؟ نجس العین ہے کیا؟ نجس عین ہے کیا؟ یا صرف اس کا پینا حرام ہے لیکن ذاتی طور پر پاک ہے؟ بات کو سمجھ رہے نا جی؟ شراب کا پینا، شراب کا استعمال کرنا پینے میں، یہ کیا ہے؟ بالاتفاق اجماع ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن کیا اس کا چھونا، اس کا دیگر کاموں کے لیے استعمال کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ نجس ناپاک ہے کیا؟ یہاں پر بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جمہور علماء کے نزدیک شراب نجس ہے، یعنی ناپاک ہے، نجس عین ہے یہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر طرح کی بہنے والی نشیلی چیز نجس ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں شراب کو رجس کہا ہے، اور رجس کا معنی نجاست کے ہوتا ہے۔ دیکھیے قرآن کی مجید کی آیت کیا ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ رجس کہا، دیکھیے انما الخمر بے شک شراب، والمیسر جوا، والانصاب بت، والازلام اور فال نکالنے کے تیر یا فال نکالنے کے پاسے، یہ سب کے سب، فال نکالنے کے تیر یا فال نکالنے کے پاسے، یہ سب کے سب حرام ہیں، رجس ہیں، ناپاک ہیں۔ من عمل الشیطان، شیطان کے کاموں میں سے ہیں، فجتنبوہ۔ تو یہاں پر دیکھیے شراب کا تذکرہ کیا، تو شراب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجس کہا ہے، اور رجسن کا معنی ہوتا ہے ناپاک، سمجھ رہے نا؟ رجسن کے معنی ہوتا ہے ناپاک، نجاست سے، جس سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فجتنبوہ، صیغہ امر کو استعمال کیا کہ تم اس سے مطلقاً بچو۔
تم اس سے بچ جاؤ، اور وہ چیز جس سے مطلقاً بچنے کا حکم دیا جائے، جس کو کیا ہے صیغہ امر کے ساتھ کہ تم اس سے بچو، مطلق طور پر اس کو کہا جائے کہ تم اس سے بچو، تو اس کے چھونے اور پینے وغیرہ سب کو عام ہے۔ جب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو رجس کہا، ناپاکی اور گندگی کہا، اور کہا کہ تم اس سے بچو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تم اس کے پینے سے بھی بچو، اس کو چھونے سے بھی بچو، اور دیگر اپنے ضروریات کے استعمال کے لیے بھی اس سے بچو۔ سمجھ رہے نا؟ تو جمہور علماء کا، جس میں امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم وغیرہ اور جمہور علماء جو ہیں، جمہور سلف جو ہیں، ان کا کہنا ہے کہ شراب نجس العین ہے، نجس ہے۔ اور دلیل کیا دیے جی؟ اسی قرآن مجید کی آیت سے کہ لفظ رجس جو آیا ہے، یہ رجس کا معنی نجاست اور گندگی کے ہے، اور قرآن مجید نے اس کو خود نجس کہا ہے، ناپاک کہا ہے، اس لیے کیا ہے، یہ نجس عین ہے، ناپاک ہے۔ یہ قرآن سے دلیل دی ہے۔ دوسری دلیل کیا دی انہوں نے؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انڈیلنے کا حکم دیا۔ کسے جی؟ شراب کو انڈیلنے کا حکم دیا، اور شراب پینے والے پر لعنت بھیجی، شراب پینے والے پر لعنت بھیجی۔ اوپر کیجئے جی۔ مذکورہ چیزیں شراب کے نجس ہونے کی دلیل ہے۔ تو کیا فرمایا دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان عنده خمر فلیرہقها۔ جب شراب کی حرمت کا حکم آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جس کے پاس بھی شراب ہے وہ اس کو کیا ہے، انڈیل دے، اس کو گرا دے، اس کو پھینک دے، اس کو ضائع کر دے۔ تو یہاں پر دیکھیے شراب کو یہاں پر انڈیلنے کا حکم دیا ہے۔ اگر وہ چیز پاک ہوتی یا شراب پاک ہوتا ہے تو اس کو کسی دوسرے استعمال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرنے کے لیے کہہ سکتے تھے، جیسے عطر وغیرہ کے معاملے میں یا جلاون کے ایندھن وغیرہ کی اجازت دے دیتے، ہے نا؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے شراب پر اور اس کے پینے والے پر۔ سمجھ رہے نا؟ لعن اللہ الخمر وشاربها، کہ جو شراب کو پیتا ہے اس پر بھی لعنت بھیجی ہے، اور بذات خود شراب پر بھی لعنت بھیجی ہے۔ تو بات سمجھ رہے نا؟ قرآن مجید کی آیت کریمہ سے وہ دلیل لیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی وہ دلیل لیتے۔ تو معلوم ہوا کہ شراب بذات خود ایک مذموم چیز ہے، خبیث چیز ہے، ناپاک چیز ہے۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر بہنے والی نشہ آور چیز کیا ہے، نجس عین ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نام رجس رکھا ہے، نجاست رکھا ہے، اور رجس ہمیں معلوم ہے کہ یہ گندگی ہوتی ہے۔ شیخ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ دلائل کی بنا پر، یہ جو دونوں دلیل دیے ہیں قرآن مجید کی آیت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، مذکورہ دلائل کی بنا پر جمہور علماء کے نزدیک، چلیے جی، شراب نجس سے عین ہے۔ سمجھ گئے؟ تو اب آئیے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں، جیسے ربیعہ ہیں، مزنی ہیں، لیث ہیں، اور بعض متاخرین بغداد، وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں دیکھیے، لیکن جیسا کہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ جمہور علماء کے خلاف ربیعہ، لیث، مزنی رحمہم اللہ اور چند متاخرین بغدادی علماء شراب کی طہارت کے قائل ہیں۔ سمجھ رہے نا؟ شراب بذات خود پاک ہے لیکن اس کا پینا حرام ہے، ان کا کہنا ہے۔ شراب
ظاہری طور پر، حصی طور پر کیا ہے؟ پاک ہے بذات خود، لیکن اس کا پینا حرام ہے۔ ان کا استدلال ہے آیت کریمہ میں شراب کے ساتھ مذکورہ دیگر اشیاء، جوا، تھان اور فال نکالنے کے پانسے گو کے ان کا استعمال حرام ہے، لیکن نجس عین نہیں، اس لیے شراب بھی نجس نہیں ہے۔ دیکھیے وہی آیت کریمہ، کون سی آیت کریمہ جی؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 کے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه۔ کیا کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو، جوا کو، بت کو اور پانسے فال کے جو تیر ہیں، ان تمام کو رجس کہا ہے، ان تمام کو ناپاکی اور گندگی کہا ہے۔ حالانکہ جو جوا یا فال نکالنے کے تیر مادی طور پر ناپاک نہیں ہے، وہ ان کو چھو سکتے ہیں، ان کو ہم چھو سکتے ہیں، ان کی نجاست معنوی ہے یعنی عملی ہے۔ اگر ہم اس عمل کو انجام دے، جوا اگر ہم کھیلیں گے، بت کی اگر ہم پوجا کریں گے، اور فال اگر ہم نکالیں گے تیر سے، اس عمل کو انجام دیں گے تو یہ حرام ہے، نہ کہ حصی۔ حصی طور پر، ظاہری طور پر آپ کیا مورتی کو چھو بھی سکتے ہیں، اور جو جوا وغیرہ جو کھیلتے ہیں ان چیزوں کو کیا آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ تو ان کا کہنا ہے جس طرح یہ چیزیں، بت ہو، فال کی تیر ہو یا جوا ہو، یہ جس طرح ظاہری طور پر کیا ہے؟ پاک ہیں، اسی طرح شراب بھی کیا ہے؟ حصی طور پر پاک ہے، نجس نہیں ہے، بلکہ یہ معنوی طور پر ہے، اس کا پینا کیا ہے؟ حرام ہے، یہ اس کا پینا کیا ہے؟ ناپاک ہے، گندگی ہے۔ اور ان کا کہنا ہے، جمہور ان کے استدلال کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، اچھا یہ ابھی رکیے اس پر۔ اب کیا ہے؟ عقل سے وہ لوگ کیا ہے دلیل دیتے ہیں کہ شراب اگر کپڑے پر گر جائے، اگر شراب کسی کپڑے پر گر جاتا ہے اور سوکھ جاتا ہے تو کپڑا دیکھنے میں صاف رہتا ہے اور بو یا میل کی طرح اثر نہیں چھوڑتا ہے، اس لیے وہ عینی ناپاک نہیں ہے۔ سمجھ رہے نا؟ ان کا کہنا ہے، امام ربیعہ کا، امام لیث بن سعد کا اور امام مزنی وغیرہ کا، کہ یہ نجس عین نہیں ہے، اس کا پینا حرام ہے۔ چلیے آئیے، جمہور ان کے استدلال کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ لفظ رجس مذکورہ تمام چیزوں کے نجس عین ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جمہور کہ صرف شراب ہی نہیں جی، بلکہ بت پر، جوا پر اور فال کے تیر پر اور پانسے وغیرہ جو ہیں، یہ تمام کے تمام نجس عین ہے نا؟ اب جسے اجماع یا نص شرعی اس حکم سے خارج کر دے وہ خارج ہو جائے گا، اور جسے نہ خارج کرے اس پر نجاست کا حکم باقی رہے گا، کیونکہ جیسا کہ اصول فقہ میں یہ قاعدہ ہے کہ عام کے چند افراد کو اگر کسی مخصوص کی بنیاد پر خارج کر دیا جاوے تو عام کا حکم باقی افراد سے ساقط نہیں ہوتا۔ ان کا کہنا ہے کہ رجس کا جو لفظ ہے یہ عام ہے، یہ واقعی نجاست کے معنی میں آتا ہے، تو جب تک کوئی نص یا اجماع کسی چیز کو اس حکم سے خارج نہ کر دے تو باقی اشیاء پر حکم باقی رہتا ہے۔ وہ کیا بول رہے جی کہ شراب، جوا، بت اور فال، ان چاروں چیزوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ رجس کا استعمال کیا، لیکن چونکہ جوا، بت اور فال مانوی گندگی ہے، نہ کہ مادی گندگی، ان کی عبادت کرنا، جوا کھیلنا، فال نکالنا، یہ عمل انجام دیں گے تب یہ گندگی ہے، لہذا نص و اجماع نے انہیں نجس العین کے حکم سے خارج کر دیا ہے نا؟ تمام امت کا اجماع اور قرآن مجید کے نصوص سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں کیا ہے؟ نجس عین کے زمرے سے خارج ہیں، نجس عین کے گروپ سے ان کو نکال دیا گیا ہے، مگر شراب کے لیے ایسی کوئی تخصیصی حکم نہیں آئی ہے، تخصیصی حکم نہیں آیا ہے، خاص کر کے اس کا حکم نہیں آیا ہے، تو اسی لیے کیا ہے؟ شراب پر نجاست کا
حکم باقی رہے گا۔ اور اس کے لیے اصول فقہ کا ایک قاعدہ کیا بتلائے کہ اگر کسی عام کے بعض افراد کو مخصوص دلائل سے نکال دیا جائے تو باقی افراد پر حکم برقرار رہتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ رجس جو ایک عام لفظ ہے، اور رجس چاروں چیزوں پر بولا جاتا ہے، لیکن جو تین چیزیں جوا، بت اور فال مخصوص دلیل سے معنوی رجس قرار پائیں، کچھ خاص دلیلیں ہیں، اس کی بنیاد پر یہ کہا ہے معنوی رجس ہیں، لیکن شراب پر وہی حسی رجس باقی رہے گا کہ یہ نجاست عین ہے۔ سمجھ رہے نا؟ دیکھیے اس کی ایک سادہ سی مثال ہم دے کر آپ کو بتا رہے ہیں کہ میں اب آپ کو یہ بولوں کہ مستوی اولا کے تمام طلباء اور طالبات میرے ساتھ آ جائیں، ہے نا؟ میں ایک عام حکم دیا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تعلق سے کہا کہ یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ نجس ہیں۔ لیکن میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف فنا فاطمہ یا زید یا بکر کسی کا میں نام لے کر بولا کہ وہ نہ آئے جو بیمار ہے، جو ہوم ورک نہیں کیا ہے، وہ نہ آئے۔ اب بتائیے میں اگر کسی شخص کا نام لے کر کے فاطمہ میرے ساتھ نہ آئے، یا علی یا زید یا بکر میرے ساتھ نہ آئے، تو اب بتلائیے کیا ہم نے جو ایک خاص طالب علم کے لیے منع کیا کہ وہ نہ آئے، تو کیا اس کا اثر بقیہ طلباء اور طالبات پر پڑے گا؟ سمجھ رہے؟ نہیں پڑے گا، وہ سب آئیں گے۔ ہم نے صرف ایک آدمی کو روکا نہیں آنے کے لیے، یہ ایک آدمی کا منع کرنا تمام طلباء و طالبات پر اثر نہیں کرے گا۔ جس طرح ہم نے آنے کا حکم دیا تھا یہ حکم باقی رہے گا، اسی طرح شراب کے مسئلے میں بھی ہے۔ اگر ایک چیز کو دلیل سے خارج کر دیا جائے، سمجھ رہے نا، تو شراب کو کیا ہے؟ شراب کو دلیل سے کیا ہے؟ خارج کر دیا گیا ہے۔ سمجھ رہے نا کہ یہ نجاست ہے، یہ نجس عین ہے بول کر، لیکن دوسری چیزوں کو کیا ہے؟ خارج نہیں کیے ہیں۔ اب دیکھیے اس کی ایک مثال دی، بنا بری آج کل کلونیا نامی نشہ آور عطر جو کافی رواج پذیر ہے، نشہ آور ہونے کی وجہ سے نجس ہے۔ دیکھیے کیجئے جی اوپر، اسے استعمال کر کے نماز پڑھنی جائز نہیں ہے۔ ہماری اس بات کی تائید اللہ کی اس قول فجتنیبو سے بھی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں مطلق بچنے کا حکم دیا گیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شراب اور مذکورہ اشیاء سے کسی طرح کا فائدہ حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو وہ ایک مثال دیے ہیں کہ بعض نشہ آور پرفیوم یا عطر، بہت ساری چیزیں، بلو وسکی ہے، کلب دا نائٹ ہے، مون پرفیوم ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں، اور یہاں پر جو ایک کلورینیا نہ کیا نام ہے، کلونیا، یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ نشہ آور چیز، الکوہل وغیرہ شامل ہوتا ہے جو نشہ آور ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ نشہ آور چیز جس کی کثرت، جس کی زیادتی حرام ہے، تو اس کا کیا ہے؟ تھوڑا سا بھی، اس کی قلت بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نشہ آور ہے یہ چیز، کون سا؟ یہ کلونیا نامی جو یہ ہے نشہ آور چیز ہے، تو اس کو کیا ہے؟ اس کا تھوڑا استعمال کرو یا زیادہ استعمال کرو، اس کو لگا کر مسجد میں آؤ، تو یہ نماز پڑھنا اس میں جائز نہیں ہے۔ اسی لیے اس عطر میں نماز جائز نہیں ہے جب تک کیا ہے؟ بدن یا کپڑے سے یہ عطر زائل نہ ہو جائے۔ اسی لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پر کیا ہے؟ خاص کو کیا ہے؟ عام سے کیا ہے؟ الگ کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو یہ بتایا گیا کہ نشہ آور جو چیز ہے
کلونیا وغیرہ جو عطر وغیرہ ہے اس میں الکوہل مستمل رہتا ملایا جاتا ہے، اس لیے کیا ہے وہ ناپاک ہے۔ اور دوسری بات کیا کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ لفظ فجتنبوہ کہا، جس میں مطلق اجتناب کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اس کو نہ پی سکتے، نہ اس کو چھو سکتے، نہ اس کو آپ لگا سکتے، نہ اس کو کسی دیگر کام کے لیے کیا ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں، کسی طرح کا فائدہ اٹھانا اس سے جائز نہیں ہے۔ چلیے اس کے بعد آگے آئیے جی۔ اس کے بعد کیا ہے جی؟ اسی قول کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھا، بہرحال کسی انصاف پسند حق کے متلاشی کے لیے زیب نہیں دیتا کہ مذکورہ عطر کے نشہ آور ہونے کے باوجود اسے استعمال کرے، اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہو اور اسے پسند کرے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں کہا ہے کہ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، وہ نجس ہے۔ اسی قول کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شراب حرام ہونے کے بعد اسے انڈیل دینے کا فرمان سے بھی ہوتا ہے، کیونکہ اگر شراب میں پینے کے علاوہ کوئی اور منفعت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضرور بیان فرما دیتے، انڈیلنے کا حکم نہ دیتے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردار کے چمڑے سے استفادہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ شراب نجس عین ہے، ہر حال میں کیا ہے ناپاک ہے، حرام ہے، اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس سے بچنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انڈیل دینے کا حکم دیا۔ اگر شراب میں کوئی اور فائدہ ہوتا، کوئی اور منفعت کی چیز ہوتی تو ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتاتے بھی اور کہتے کہ چلو اس کو تم پیو نہیں بلکہ دوسرے کام کے لیے کیا اس کو استعمال کر لو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گرانے کا حکم دیا، اور اس کی دلیل کیا دے رہے ہیں دیکھیے کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے مردار جو ہے ہمارے لیے حلال ہے، ایک گائے ہے، ایک بکری ہے، اس کا گوشت ہمارے لیے حلال ہے، لیکن جب وہ مر جاتا ہے، وہ جانور جب وہ بکری مر جاتی ہے، گائے مر جاتی ہے تو وہ کیا ہے ہمارے لیے حرام ہے، اس کا گوشت کھانا ہمارے لیے ناجائز۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ مردار کیا ہے حرام ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے، یہ مردار حرام ہے، لیکن مردار جانور کا چمڑا دباغت دینے کے بعد، ہم نے یہ بات آپ کو بتلایا تھا، دباغت دینے کے بعد اس سے فائدہ اٹھا سکتے، اس سے استعمال کر سکتے ہیں، سمجھ رہے نا؟ تو اللہ کے رسول دیکھیے ایک حرام چیز ہے، لیکن اگر اس میں فائدہ والی بات آ رہی ہے، اگر منفعت کی کوئی چیز ہو رہی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وضاحت کر دے رہے ہیں، دیکھو اس کا گوشت تو تم نہیں کھا سکتے ہو، لیکن اس کا چمڑا سے دباغت دینے کے بعد تم فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اسی طرح جمہور کہتے ہیں اگر شراب میں کوئی اور منفعت ہوتی، کوئی اور فائدہ والی چیز ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہتے، اس کو ضرور بتلاتے، جس طرح مردار جانور کے چمڑے کے تعلق سے بتلایا، لیکن اس کے برعکس آپ نے کیا کیا، اس کو پورا کا پورا انڈیل دینے کا حکم دیا۔ چلیے اس کے بعد کیا ہے جی؟ سونا اور چاندی کے علاوہ ہر طرح کے برتن مباح ہے، ہر طرح کا برتن کہاں چلے گئے؟ ہر طرح کا برتن استعمال کرنا مباح اور جائز ہے، سوائے ان برتنوں کے جن کی حرمت دلیل سے ثابت ہے، جیسے سونا چاندی کا برتن یا وہ برتن جس میں سونا چاندی زیادہ مقدار میں لگا ہوا ہو۔ البتہ اگر کسی برتن میں ٹوٹ جانے کی وجہ سے اس کی درستگی کے لیے تھوڑا چاندی کا تار لگا ہو تو اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تشربوا فی آنیت الذهب والفضة ولا تأکلوا فی صحافهما فإنها لهم فی الدنیا ولکم فی الآخرہ، کہ سونا چاندی کے برتنوں میں نہ پیا کرو اور ان کے پلیٹوں میں اور نہ ہی ان کے پلیٹوں میں کھاؤ، دنیا میں یہ کافروں کے لیے ہے اور آخرت میں صرف تمہارے لیے ہے۔
یہاں پر دیکھیے برتنوں کے استعمال میں جو اصل حکم ہے وہ جواز کا ہے کہ جائز ہے اور مباح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی قسم کے برتن ہیں، چاہے مٹی کے برتن ہو، تانبے کے برتن ہو، پیتل کے برتن ہو، لوہے کے برتن ہو، اسٹیل کے برتن ہو، لکڑی کے برتن ہو، پلاسٹک کے برتن ہو، یہ تمام کے تمام برتن کیا ہے؟ یہ جائز ہے، اس کا استعمال کرنا کیا ہے؟ مباح ہے، سب کے استعمال کی اجازت ہے۔ لیکن اگر شریعت کی جانب سے کسی خاص برتن کے تعلق سے یہ دلیل آ جائے، اگر شریعت کسی خاص برتن کے متعلق حرمت کی دلیل دے دے تو کیا ہے؟ وہ حرام ہو جائے گا وہ برتن۔ تو جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونا اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا حرام ہے، سمجھ رہے نا؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ لا تشربوا فی آنیت الذہب، کہ تم نہ پیو سونے کے پیالے میں، سونے کے برتن میں، والفضتی، اور چاندی کے برتن میں، ولا تأکلوا فی صحافها اور فی صحافہما، اور کیا ہے؟ ان دونوں کے برتنوں میں نہ کھاؤ، ان دونوں کے پلیٹوں میں نہ کھاؤ۔ یعنی سونا چاندی کیا ہے؟ اس کے برتن میں پینا اور ان کے پلیٹ میں کھانا پینا کیا حرام ہے۔ اور کیا کہا؟ کیونکہ یہ چیزیں کافروں کے لیے دنیا میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ آخرت میں یہ تیار کر رکھا ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ نہی پر دلالت کرتی ہے، منع پر دلالت کرتی ہے، اور عبادت کے معاملے میں یا کھانے پینے کے معاملے میں نہیں جو آتا ہے یا نہیں کا حکم جو لاگو ہوتا ہے وہ تحریم کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سونا چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا حرام ہے، لیکن ان برتنوں کو رکھنا یا ان برتنوں کو دیکھنا یا دوسری غیر کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ دوسرے غرض کے لیے استعمال کرنا ہے نا، تو اس میں کیا ہے؟ تھوڑا سا اختلاف ہے، اس اختلافی مسئلے پر نہ جائیں۔ جمہور کا کہنا ہے کہ چونکہ نہیں کا سبب کیا ہے؟ یہ جو منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی وجہ سے، اسراف اور فضول خرچی کی وجہ سے، اور کافروں کی مشاہبت کی وجہ سے، اس لیے اس کا استعمال کیا ہے؟ مکروہ یا ممنوع ہے، سمجھیے۔ لیکن احناف کے نزدیک کھانے پینے میں وہ کہتے ہیں کہ کھانے پینے میں استعمال حرام ہے، لیکن دیگر استعمالات میں کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ تو خیر یہ الگ مسئلہ ہے، یہاں پر کھانے اور پینے کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر جزوی طور پر کچھ حصہ اگر ہم اپنے برتنوں میں لگا لیتے ہیں، کہ اگر کسی برتن میں تھوڑا سا سونا لگا دیے یا چاندی کا استعمال کر دیے، جیسے مثال کے طور پر کوئی برتن وغیرہ کیا ہے؟ ٹوٹ گیا ہے نا، تو اس کو کیا ہے؟ مرمت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر معلوم ہوا کہ اگر مرمت کے لیے کم مقدار میں، تھوڑی سی مقدار میں اگر ہم اس کو لگا رہے ہیں مرمت کے لیے، ہے نا، اس کو بنانے کے لیے، تو کیا ہے؟ یہ جائز ہے، سمجھ رہے نا؟ اور اگر بہت زیادہ مقدار میں لگا رہے ہیں، نمائش کے لیے، زیب و زینت کے لیے اس کو لگا رہے ہیں، تو اس طرح کرنا کیا ہے؟ اسراف اور فضول خرچی، اور اسی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ تھا جو ٹوٹ گیا تھا، تو آپ نے اس میں کیا ہے؟ چاندی کی کیل لگوا دی تھی۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 3722 ہے جی، ہے نا۔ اس میں یہ ذکر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس جو پیالہ تھا اس میں کیا ہے؟ تھوڑا سا کیا ہے؟ چاندی کا کوئی ریپیئرنگ کرنے کے لیے، مرمت کرنے کے لیے تھوڑا سا چاندی اس میں لگا دیا تھا۔ تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے جی؟ کہ اگر کہیں پر جوڑنے کے لیے ضرورت ہے تو اس کے استعمال میں کیا ہے؟ تھوڑا بہت مقدار میں جائز ہے، لیکن اگر زیب و زینت کے لیے ہے، تکبر اور کیا ہے؟ نمائش کے لیے ہے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے؟ منع ہے۔ اور حرمت کی علت کیا ہے جی؟ دیکھیے حرمت کی وجہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ انسان کیا ہے؟ تکبر اور فخر میں مبتلا ہو جائے گا، انسان کیا ہے؟ فضول خرچی کی عادت ہو جائے گا اس کے اندر، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مومنوں کے لیے یہ جنت میں اور آخرت میں کیا ہے؟ وعدہ کر رکھا ہے کہ
تمہیں یہ چیزیں جنت میں ملے گی، آخرت میں ملے گی، اور دنیا میں استعمال جو اس کو منع کیا گیا ہے، دنیا میں استعمال کرنے سے اس کو جو روکا گیا ہے، یہ امتحان کے لیے اور آزمائش کے لیے ہے نا۔ اور ایک بات اس سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ کفار کی مشابہت اس سے ہوتی ہے، اور کفار کی مشابہت سے بھی ہمیں کیا ہے، بچنا ضروری ہے۔ اب آئیے اس کے خلاصہ کے طور پر جو یہاں پر بات رکھی گئی ہے وہ کیا ہے، دیکھیے۔ بنیادی طور پر ہر چیز پاک اور مباح ہے، اور شک سے یقین زائل نہیں ہوتا۔ بنا بری اگر پانی یا کپڑا یا جگہ کے نجس ہونے کے بارے میں شک ہو تو اسے پاک مانا جائے گا۔ اسی طرح کسی چیز کے پاک ہونے کا یقین ہو، پھر اسے نجاست کے لاحق ہونے کا شک ہو تو یقین پر عمل کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی چیز کے نجس ہونے کا یقین ہو، پھر اس کے پاک ہونے کا شک ہو تو یقین پر عمل کرتے ہوئے اسے نجس سمجھا جائے گا۔ اسی طرح اگر حدث کے لاحق ہونے کا یقین ہو اور اس سے طہارت کے بارے میں شک ہو تو یقین پر عمل کرتے ہوئے دوبارہ طہارت حاصل کرنی ضروری ہے۔ یہاں پر کیا بتلایا جا رہا ہے جی؟ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے، ایک فقہی قاعدہ ہے جی، الیقین لا یزول بالشک، الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی چیز کے بارے آپ کو یقین ہو جائے، آپ کا کپڑا ہے، آپ کی جائے نماز ہے، آپ کا بدن ہے، یا کوئی بھی چیز کے بارے میں آپ کو یقین ہو جائے تو اس یقین پر کیا ہے، عمل کیا جائے گا، شک کو چھوڑ دیا جائے گا۔ صرف شک کی بنیاد پر وہ یقین کیا ہے، ختم نہیں ہوتا ہے۔ یعنی شریعت میں شک کی کوئی جگہ نہیں ہے، شک کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ یقین حاصل نہ ہو جائے، جب تک کہ یقین حاصل نہ ہو جائے۔ دیکھیے اب معلوم ہوا کہ اگر کسی چیز کی اصل حالت طہارت ہے، اگر کسی چیز کی اصل حالت طہارت ہے تو جب تک ناپاکی کا یقین نہ ہو تو وہ پاک رہے گی، وہ چیز پاک رہے گی۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ مثال کے طور پر یہ کپڑا ایک بچے کا، آپ کا شرٹ ہے، آپ کے بچے کا شرٹ ہے، اس کی اصلی حالت کیا، طہارت ہے، لیکن وہ کپڑا کہیں نیچے گرا ہوا تھا، آپ کے کبڈ سے، آپ کے الماری سے، آپ کے کیا ہے بیڈ سے نیچے گرا ہوا تھا، اور ہلکا ہلکا اس میں تھوڑا سا نمی ہے، بھیگا ہوا وہ کپڑا محسوس ہو رہا آپ کو۔ دیکھیے کپڑے کی اصل حالت کیا ہے، پاک ہے کپڑا وہ، لیکن آپ کو شک ہو رہا ہے شاید کہ اس میں بچے کا پیشاب گر گیا ہو، شاید کہ اس میں کیا ہے کوئی ناپاک چیز گر گئی ہو۔ یہ جو شک ہو رہا ہے، اس شک کی بنیاد پر آپ کا یقین کیا ہے، ختم نہیں ہوگا۔ آپ جو عمل کریں گے یقین کی بنیاد پر، وہی بات بتائی جا رہی ہے۔ تھوڑا اوپر کیجئے جی، اوپر کیجئے، خلاصے کے پاس لائیے، دیکھیے اور تھوڑا دیکھیے۔ بنیادی طور پر ہر چیز پاک اور مباح ہے، جیسے کپڑا ہم نے مثال دیا، اور شک سے یقین زائل نہیں ہوتا۔ بنا بری اگر پانی، مثال کے طور پر اگر پانی ہے یا کپڑا ہے، جیسے کپڑے کی مثال دیا، یا جگہ کے نجس ہونے کے بارے میں شک ہے، آپ کو شک ہے یہ بکیٹ میں پانی ہے، شاید پیشاب کے قطرے گر گئے ہوں گے یا ناپاک چیز کوئی گر گئی ہوگی، آپ کو یہ شک ہو رہا ہے، حالانکہ پانی کی اصل حالت کیا ہے جی، پاک ہے، کپڑے کی اصل حالت کیا ہے، پاک ہے، لیکن اس شک کی بنیاد پر کیا ہے، وہ ناپاک نہیں ہوگا، بلکہ عمل آپ کس پر کریں گے، یقین پر کریں گے، اور وہ پانی پاک مانا جائے گا اور کپڑا پاک مانا جائے گا۔ اسی طرح اس کا الٹا لے لیجئے، اس کا اپوزٹ لے لیجئے، اگر اسی طرح کسی چیز کے پاک ہونے کا یقین ہو، پھر اسے نجاست کا لائق ہونے کا شک ہو تو یقین پر عمل کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کسی چیز کے نجس ہونے کا، آگے آئیے، کسی چیز کے نجس ہونے کا یقین ہو، آگے کیجئے، نجس ہونے کا یقین ہو، پھر اس کے پاک ہونے کا شک ہو تو یقین پر عمل کرتے ہوئے نجس سمجھا جائے گا۔ ہاں اگر آپ کو یہ ایک دم 100% شیور ہے، یقین ہے کہ یہ جو پانی ہے، یہ جو حرکت کر رہا ہے نا،
کسی کے پیشاب کے قطرے کی بنیاد پر کر رہا ہے، یا ابھی ہمارا چھوٹا بچہ یہاں پر کھڑے کھڑے وہ بچہ تھا پیشاب کر دیا، اس کے چھینٹے کیا یہاں پر گرے، آپ کو یقین ہو رہا ہے، یا جو کپڑا اس کا جو پینٹ جو بھیگا ہوا ہے یہ پانی کی وجہ سے نہیں بلکہ پیشاب کی وجہ سے بچے کا ہے، تو آپ کو جب یہ یقین ہو گیا اس کی نجاست کا، تو اس یقین پر ہی عمل کرتے ہوئے کیا ہے آپ کیا ہے عمل کریں گے۔ اگر شک ہو رہا ہے نہیں اب پیشاب ہے یا پانی ہے بچے کے کپڑے میں جو لگا ہوا ہے پیشاب ہے پانی، اگر شک ہو رہا ہے تو آپ یقین پر کیا ہے عمل کریں گے۔ یہ دونوں الٹا ہے سمجھیے، اگر پاکی کا یقین ہے تو پاک سمجھیں گے، اور اگر ناپاکی کا یقین ہو تو ناپاک سمجھیں گے۔ اسی طرح اگر حدث کے لاحق ہونے کا یقین ہو اور اس سے طہارت کے بارے میں شک ہو تو یقین پر عمل کرتے ہوئے دوبارہ طہارت حاصل کرنی ضروری ہے۔ دیکھیے جی، دیکھیے اگر کسی شخص کو یہ یقین ہے کہ اس کا وضو یہ وضو ٹوٹ گیا ہے، اس کو یقین ہے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، ہوا کا خروج ہو گیا ہے ہم سے، تو کیا ہے اب کیا ہے اس کی طہارت ختم ہو جائے گی، اثر نو وضو کرے گا۔ اور اگر اس کو شک ہو رہا ہے صرف شک کی بنیاد پر کہ غالباً شاید ہم سے ہوا کا خروج ہوا ہوگا، شاید غالباً ہم سے کیا ہے گیس نکل گیا ہوگا، تب کیا ہے اگر اس کو شک ہو رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی قاعدہ بتلایا، آگے آئے گی یہ بات۔ اگر اسی طرح اگر نماز کی رکعت یا بیت اللہ شریف کی طواف یا بیوی کی طلاق دینے میں شک ہو تو یقین یعنی کم والی تعداد پر عمل کیا جائے گا۔ یہاں پر بھی یہ قاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف طہارت میں نہیں بلکہ فقہی ابواب میں بھی یہ چیزیں ہیں، جیسے نماز کا معاملہ ہے، طلاق کا معاملہ ہے، اور اسی طرح کعبۃ اللہ شریف کے طواف وغیرہ کا معاملہ ہے، تو اس میں اگر کیا ہے شک ہو جائے، اس میں اگر شک ہو جائے تو کم والی تعداد پر کہ اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم نے 3 رکعت پڑھی ہے یا 4 رکعت پڑھی ہے۔ مثال کے طور پر 3 رکعت کے اوپر یقین ہے کسی کو اور چوتھی رکعت پر شک ہے نا، تو 3 پر عمل کرے گا اور چوتھی کو بعد میں پڑھے گا، وہ کم والی تعداد پر، سمجھ رہے نا۔ اور اسی طرح طواف کے کعبۃ اللہ کے طواف کے 6 چکر لگائے یا 7 چکر لگائے ہیں تو کم والی تعداد پر کیا ہے عمل کرے گا، یقین یعنی جو کم ہے اس کو اب کیا ہے یقین 6 پر ہے اور 7 چکر پر شک ہے، تو 6 پر عمل کرتے ہوئے کیا ہے مزید 1 چکر لگا کر 7 چکر وہ مکمل کرے گا۔ اسی طرح طلاق کے معاملے میں ہے، 2 دیا ہے یا 3 دیا ہے، سمجھ رہے نا۔ بہرحال یہ اسلام کا ایک عظیم اصول ہے کہ معلوم حالت پر عمل کیا جائے گا اور شک کو ترک کیا جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جسے دوران نماز کچھ نکلنے کا خیال ہوتا ہو، لا ينصرف حتى يسمع صوتا او یجد ریحا، کہ جب کوئی شخص نماز کی حالت میں ہے، اب اس کو یہ شک ہو رہا ہے کہ ہوا کا خروج ہو گیا ہے یا میرا وضو ٹوٹ گیا، میری طہارت زائل ہو گئی ہے، تو کیا ہے وہ اس شک کی بنیاد پر کیا ہے نماز کو نہیں توڑے گا، اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، اس کی طہارت زائل نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ بتلایا، اس کو یقین ہو، کیسے یقین ہوگا کہ وہ آواز کو سن لے، ہے نا، ہوا کے خروج کا آواز کو سن لے یا بدبو کو محسوس کرے، تب یقین ہو جائے گا کہ ہاں ہماری طہارت کیا ہے ٹوٹ گئی ہے۔ تو خیر خلاصہ یہ معلوم ہوا اس کا کہ اسلام کا یہ ایک عظیم قاعدہ ہے، مذہبی اسلام کا فقہی اصول کا یہ قاعدہ ہے کہ دین شک پر نہیں ہے بلکہ یقین پر قائم ہے، اس لیے ہمیشہ یقین پر عمل کرنا ہے اور شک کو چھوڑ دینا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک مفہوم بھی یہی ہے کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو اور جو چیز تمہیں یقین ہو اس کو کیا ہے اختیار کر لو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں طہارت کے ان مسائل کو اچھی طریقے سے سمجھنے اور ان مسائل کے مطابق کیا ہے اپنی عملی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔